بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ربیع الثانی کی پہلی 3 راتوں کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی برکت والا ہے، بہت ہی فضیلت والا ہے، اور اس کے کرنے سے آپ کو بہت اجر عظیم اور ثواب ملے گا، اور اس سے آپ کی سینکڑوں پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی سینکڑوں حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی قبول ہوگی۔ اس مہینے کو ربیع الثانی تو کہتے ہی ہیں، اس کو ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، اور اس کو غوث پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو مومن کے لیے ہر وہ گھڑی بڑے ہی مقدس ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو وہ گھڑیاں تو بہت ہی مقدس ہوتی ہیں، بہت ہی رحمت والی ہوتی ہیں، برکتوں والی ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو میں آپ کو عمل یا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل میں آنے والے ابھی نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں۔ تو میں آپ کو یہ عمل بتا دوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ ربیع الثانی کی پہلی 3 راتوں میں آپ کو کرنا ہے۔ 3 راتوں میں کرنا زیادہ افضل ہے، اس کی زیادہ برکت ہے۔ ویسے آپ 1 رات بھی کر سکتے ہو، اگر آپ 1 رات بھی کر سکتے ہو تو 1 رات ہی کر لو، 2 راتیں کر سکتے ہو تو 2 کر لو، لیکن 3 راتیں کرو گے تو یہ زبردست ہوگا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا، اس کی زیادہ برکت ہوگی۔ تو چلیے اب میں آپ کو بتاؤں، تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد 8 نفلوں کی نیت کر لینی ہے، سادہ دل میں نیت کر لینی ہے کہ میں نے 8 نفل پڑھنے ہیں۔ کس لیے پڑھنے ہیں؟ ثواب کی خاطر اور اپنی پریشانیوں سے نجات کی خاطر، اور جو بھی آپ کے دل میں تمنائیں ہیں ان کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے، آپ کی حاجتیں بھی پوری فرمائے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ تو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ نے 8 نفل پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کب ہیں؟ آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنے ہیں 8 نفل رکعت، یعنی 8 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، مگر آپ نے یہ 2 نفل کر کے پڑھنے ہیں، اکٹھے نہ تو 4، آپ نے یہ 4 کی نیت اکٹھے نہیں کرنی اور نہ ہی 8 کو اکٹھے پڑھ سکتے ہو، آپ نے یہ 2 نفل کر کے پڑھنے ہیں اور 8 نفل آپ نے پورے کرنے ہیں۔ جب 8 نفل آپ پورے کر لو تو پھر آپ نے بیٹھ کر تو درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی 100 پورا کرنا ہے، 100 پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ وہ دعا آپ سجدے میں جا کر بھی کر سکتے ہو، یعنی جب آپ یہ سارا عمل کر لو اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جاؤ اور یہ دعا آپ سجدے کے دوران کرتے جاؤ، جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، پریشانی ہے، جو بھی ہے وہ آپ کرو۔ تو جیسے دعا آپ جیسے مرضی کر سکتے ہو، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہو، لیکن زیادہ بہتر ہے اگر آپ سجدے میں جا کر اللہ کے حضور میں عاجزی سے، انکساری سے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائیں گے، آپ کو بہت ثواب ملے گا ان کا، اور نیت بھی آپ نے یہی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر اور ثواب عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، زیادہ سے زیادہ پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ تو لو ویورز، اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔